पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद नए पोप का इंतखाब होना है। इस पर हम थोड़ी तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पोप फ्रांसिस के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं उनकी मौत का किस तरह से ऐलान किया गया। वेटिकन ने ऐलान किया कि कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गए हैं। वो मार्च 2013 में इस ओहदे पर मुंतखब हुए थे। बतौर पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च में कई इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं, लेकिन इसके बावजूद वो रवायत पसंदों में काफ़ी मकबूल रहे हैं। फ्रांसिस अमेरिका से तल्लुक़ रखने वाले पहले पोप थे। 741 ईस्वी में शाम में पैदा होने वाले ग्रेगोरी स्वयं के बाद वो रोम के पहले गैर यूरोपी बिशप थे। वो सेंट पीटर्स के तख्त पर बैठने वाले पहले जेसूट थे। रवायती तौर पर जेसूट्स को शक की नज़र से देखा जाता है। जेसूट्स रोमन कैथोलिक पादरियों का एक गिरोह है, जिन्हें सोसाइटी ऑफ जेसस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसिस के पेशरो बेनेडिक्ट तकरीबन 600 सालों में पहले पोप थे जो रज़ाकराना तौर पर रिटायर हुए थे, और तकरीबन एक दहाई तक दोनों पोप वेटिकन में रहे। बर्गोग्लीव ने खुद को एक ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जो कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों धड़ों को काबिल कबूल हों। सेक्स के मामलात को लेकर इनका रवायती नुक्ता नज़र कंजर्वेटिव धड़े को पसंद था, जबकि मुआशी इंसाफ के उनके नज़रिए की वजह से वो लिबरल्स को भी काबिल कबूल थे। उम्मीद की जा रही थी कि उनका गैर रवायती पस मंज़र वेटिकन और उसके मुक़द्दस मिशन को दोबारा ज़िंदा करने में मदद फ़राहम करेगा। ताहम वेटिकन ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की इनकी कुछ कोशिशों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि 2022 में वफ़ात पाने वाले उनके पेशरो पोप बेनेडिक्ट रवायत पसंदों में गैर मकबूल रहे। ताहम वेटिकन ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की उनकी कुछ कोशिशों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि 2022 में वफ़ात पाने वाले इनके पेशरो पोप बेनेडिक्ट रवायत पसंदों में ज़्यादा मकबूल रहे। अपने इंतखाब के फ़ौरन बाद ही फ्रांसिस ने ज़ाहिर कर दिया था कि वो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से करेंगे। उन्होंने कार्डिनल्स का इस्तकबाल गैर रस्मी तौर पर खड़े होकर किया। अमूमी तौर पर पोप अपने तख्त पर बैठकर कार्डिनल्स का इस्तकबाल करते हैं। 13 मार्च 2013 को पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स स्क्वायर को देखने वाली बालकनी में नमूदार हुए। सफ़ेद रंग की सादा कपड़ों में मलबूस उन्होंने अपने लिए एक नया नाम चुना जो 13वीं सदी के मुबल्लग और जानवरों से मोहब्बत करने वाले एसेसी के सेंट फ्रांसिस को खराज तहसीन था। वो शान शौकत की बजाय आजिज़ी को तरजीह देने के लिए पुरअज़म थे। उन्होंने पोप की लेमोजीन की बजाय दीगर कार्डिनल्स को ले जाने वाली बस में सफ़र करने पर इसरार किया। उन्होंने 1 अरब 20 करोड़ अफराद के लिए एक इखलाकी मायार मुकर्रर कर दिया। उन्होंने तबसरा करते हुए कहा, ओह मैं कैसे एक गरीब चर्च चाहूँगा और गरीबों के लिए। मारियो बर्गोग्लीव 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। वो 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके वालिदैन अपने आबाई मुल्क इटली में फाशिज़म से भाग कर आए थे। उन्हें टेंगो रक्स पसंद था और वो मकामी फ़ुटबॉल लोनिनरो के सपोर्टर थे। नमूनिया के हमले की वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिसमें उनके फेफड़ों का एक हिस्सा निकालना पड़ा था। नमूनिया के इस हमले के बाद उन्हें ज़िंदगी भर इन्फेक्शन का खतरा रहा। वो सियासी तौर पर अर्जेंटीना की हुकूमत के फॉकलैंड्स पर दावे के हामी थे। उन्होंने एक दुआया तकरीब के दौरान कहा, हम इन लोगों के लिए दुआ करने आए हैं जो मारे गए, वतन के बेटे जो अपनी माँ अपने वतन के दिफा के लिए निकले, इस मुल्क का दावा करने के लिए जो उनका अपना वतन है, अपना मुल्क है। एक हस्पानवी ज़बान बोलने वाले लातीनी अमेरिकी के तौर पर उन्होंने अमेरिकी हुकूमत की जानिब से क्यूबा से तल्लुक़ बहाल करने की कोशिशों में एक सालिस का किरदार अदा किया। यूरोपी का इस कदर अहम सफारती किरदार अदा करने का तस्वुर मुश्किल है। चर्च की कई तालीमात पर वो रवायती नुक्ता नज़र रखते थे। मेस्तु, जिन्होंने फ्रांसिस के साथ एक मजहबी तालीमगाह में वक्त गुजारा है, कहते हैं वो भी पोप जॉन पॉल II की तरह
یوتھینیزیا موت کی سزا، اسقاط حمل، زندگی کا حق، انسانی حقوق اور پادریوں کے شادی نہ کرنے کی شرط جیسے معاملات پر کسی سمجھوتے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چرچ کو چاہیے کہ لوگوں کی جنسی رجحانات سے قطع نظر سب کو خوش آمدید کہے، تاہم وہ ہم جنس پرستوں کی جانب سے گود لیے جانے والوں کو بچوں کے خلاف امتیازی سلوک مانتے تھے۔ ہم جنس پرست جوڑوں کے لیے ایک طرز کے ملاپ کے لیے انہوں نے حوصلہ افزا الفاظ ادا کیے، لیکن فرانسس اسے شادی کہنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خدا کے منصوبے کو تباہ کرنے کی کوشش کے مترادف ہوگا۔ 2013 میں پوپ بننے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے روم میں اسقاط حمل کے خلاف ہونے والے ایک مظاہرے میں حصہ لیا، جس میں حمل کے لمحے سے ہی غیر پیدائشی بچے کے حقوق کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے ماہر امراض نسواں سے درخواست کی کہ وہ ضمیر کی آواز سنیں۔ انہوں نے آئرلینڈ کو کمزوروں کا تحفظ دینے کا پیغام بھیجا، جہاں اس وقت اس معاملے پر ایک ریفرینڈم کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے خواتین کی تقرری کی مخالفت کی۔ ان کے مطابق پوپ جان پال پہلے ہی اس کا امکان حتمی طور پر رد کر چکے ہیں، اور اگرچہ وہ شروع میں بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مانع حمل کے طریقوں کے استعمال کی اجازت دیتے نظر آئے، لیکن اس موضوع پر انہوں نے پال دہم کی تعلیمات کی تعریف کی، جنہوں نے متنبہ کیا تھا کہ ایسا کرنے سے خواتین محض مردوں کی تسکین کا ذریعہ بن کر رہ جائیں گی۔ 2015 میں فلپائن میں پوپ فرانسس نے ایک اجتماع کو بتایا کہ مانع حمل طریقوں کے ذریعے بچوں کو ناپیدا کرنے کا فیصلہ خاندان کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ بچوں کی غیر موجودگی سے زیادہ انہیں جان بوجھ کر دنیا میں نہ لانے کے لیے فیصلہ کو نقصان دوران انہیں دو محاذوں پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جانب ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ استحصال کے معاملے پر اقدامات اٹھانے میں ناکام ہوئے، اور قدامت پسند ناقدین کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں۔ قدامت پسند افراد خاص طور پر ان کی جانب سے طلاق یافتہ اور دوبارہ شادی شدہ افراد کو کمیونین میں شرکت کرنے کی اجازت دینے پر تنقید کرتے ہیں۔ قدامت پسند ناقدین کی جانب سے بھی بچوں کے استحصال کے مسئلے کو پوپ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 2018 میں آرچ بشپ کارلو ماریا ویگانو نے 11 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز میں اعلان جنگ چھاپا۔ انہوں نے ایک خط میں ویٹیکن کے سابق آرڈینیٹر کے رویے کے خلاف انتباہ جاری کیا۔ اس خط میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ میکرک نے متعدد بچوں اور بڑوں پر حملے کیے اور ان کا استحصال کرتے رہے۔ آرچ بشپ ویگانو کا کہنا تھا کہ پوپ نے میکرک کو اپنا معتمد خاص بنایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بہت کرپٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ اس کا حل بالکل سادہ ہے، اور وہ یہ کہ پوپ فرانسس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس تنازع کے باعث چرچ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میکرک کو فروری 2019 میں ویٹیکن کی جانب سے تحقیقات کے بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کووڈ کی عالمی وبا کے دوران پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں باقاعدگی سے ہونے والی اپنی عوامی تقریبات کو منسوخ کیا تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اصولوں پر مبنی بہترین قیادت کا ثبوت دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ویکسین لگوانا ہر فرد کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک صدی سے زیادہ عرصے کے بعد 2002 میں وہ پہلے پوپ بنے جنہوں نے اپنے 95 برس کے پیش رو پوپ بینڈکٹ کی وفات کے بعد ان کی آخری رسومات ادا کی۔ پوپ فرانسس کے خود بھی صحت کے مسائل شروع ہو چکے تھے، جس کے باعث انہیں کئی بار ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود انہوں نے دنیا بھر میں امن کے فروغ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اپنی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی سال انہوں نے یوکرین میں جاری بے مقصد اور ظالمانہ جنگ کو ختم کرنے کی بھی درخواست کی۔ تاہم اس وقت یوکرینی عوام میں ان کی جانب سے مایوسی آئی دیکھی گئی جب ان پر روس کے اس موقف کو تسلیم کرنے کا پراپیگنڈا کیا گیا کہ انہیں اس جنگ میں اشتعال دلایا گیا تھا۔ ایک سال بعد انہوں نے 4 ممالک اور 2 براعظموں پر مشتمل ایک طویل سفر کا آغاز کیا۔ انڈونیشیا، پاپوا نیو گنی اور سنگاپور جیسے ممالک شامل تھے۔ برگولیو جب سینٹ پیٹر کے منصب پر فائز ہوئے تو اسے بدلنے کا پختہ عزم رکھتے تھے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ آزاد خیال رہنما کو ترجیح دیتے اور
ان کے ناقدین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرچ میں موجود جنسی استحصال کے گھناؤنے ماضی سے نمٹنے میں مؤثر ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ بدلنے میں ضرور کامیاب رہے۔ انہوں نے 140 سے زائد کارڈینلز مقرر کیے جن کا تعلق یورپی ممالک سے نہیں تھا، جبکہ اپنے جانشین کو انہوں نے ایک ایسا چرچ سونپا جو خود ان کو وراثت میں ملنے والے چرچ کے برعکس کہیں بڑھ کر عالمی نقطہ نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے کفایت شعاری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے شاہی محل میں قیام کی جگہ اس کے بالکل ساتھ بنائے گئے مہمان خانے گیسٹ روم میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ یہ گیسٹ ہاؤس پوپ جان دوم کا تعمیر کرتا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ شاہانہ زندگی اپنانا محض دکھاوا ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ مور کو سامنے سے دیکھیں تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اسے عقب سے دیکھیں تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ پر امید تھے کہ چرچ میں داخلی کشمکش کو کم کرنے، غربا پر توجہ مرکوز کرنے اور عوام کو چرچ سے دوبارہ جوڑ کر اس کے تاریخی مشن کو بحال کر سکیں گے۔ اپنے منتخب ہونے کے فوراً بعد خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چرچ کے ایسے روحانی زوال سے بچنا ہوگا جو صرف اپنے ہی خول میں بند رہنے سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مجھے انتخاب کا موقع دیا جائے کہ یا تو میں ایک زخم خوردہ چرچ کو دیکھوں جس میں عوام موجود ہو، یا ایک بیمار چرچ جو خود میں ہی سمٹا ہو، تو میرا انتخاب پہلا ہوگا۔